آج کا میرا یہ پیغام پاکستان کے مشہور و معروف، صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر کرکٹ کی دنیا کے مشہور و معروف ترین شخص محترم جناب شاہد خان آفریدی صاحب کے لیے ہے کہ شاہد خان آفریدی صاحب، آپ کی ایک تصویر بہت وائرل ہو رہی ہے، آپ کی ایک تصویر بہت منظر عام پر آ رہی ہے جس میں آپ شہنشاہ نقوی کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ کو میرا خیال نہیں معلوم کہ وہ شخص کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، میرا خیال آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، شاہد خان آفریدی صاحب جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے جس نبی کے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں اس نبی کے انکار کرنے والے ہیں۔ شاہد خان آفریدی صاحب جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں وہ میرے اور آپ کے نبی کی اولادوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، اس میں سے وہ 3 کا انکار کرتے ہیں، 3 بیٹیوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ محترم جناب شاہد خان آفریدی صاحب جس صاحب کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں نبی کی کیا شخصیت ہے۔ اللہ ہمارے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ نبی نہ ہوتے میں دنیا ہی کو نہ بناتا۔ محترم جناب شاہد خان آفریدی صاحب، یہ ہمارے نبی، اور ہمارے نبی صرف ہمارے ہی محبوب نہیں، ہمارے نبی اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ اللہ نے کتنی جگہوں پر قرآن مجید میں مرتبہ بتایا ہے، عظمت کو بتایا ہے۔ انہی نبی، اسی نبی کے یاروں، اسی نبی کے صحابہ کو یہ گالیاں دیتے ہیں۔ محترم جناب شاہد خان آفریدی صاحب، میرے خیال آپ کو معلوم نہیں ہے جس کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوئے ہیں وہ نبی کے سسر خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ محترم جناب شاہد خان آفریدی صاحب، میرے خیال آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ سن لیں کہ جن کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوئے ہیں وہ نبی کے دوسرے سسر خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کرنے والے ہیں۔ محترم جناب شاہد خان آفریدی صاحب، میرے خیال آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جن صاحب کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوئے ہیں وہ نبی کے دوہرے داماد، یعنی جن کے عقد میں نبی کی 2 بیٹیاں یکی بعد دیگرے آئی ہیں، خلیفہ ثالث سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کرنے والے ہیں۔ محترم جناب شاہد خان آفریدی صاحب، میرا خیال آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جن صاحب کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، امیر المؤمنین، امیر شام، کاتب وحی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی امارت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور یہ شخصیت، یہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو ام المؤمنین سیدنا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے جو سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور یہ شخصیت وہ شخصیت ہے جو حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی صاحبزادے ہیں۔ محترم جناب شاہد خان آفریدی صاحب، میرے خیال آپ کے علم میں نہیں ہے کہ جن صاحب کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی، جن کا نکاح اللہ نے حضور کے ساتھ آسمان میں پڑھایا ہے، ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انکار کرتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ زانی کہتے ہیں، حالانکہ ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زانیہ، ان پر تہمت قریش مکہ نے لگایا تھا، قریش نے لگایا تھا، کافروں نے لگایا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کی برات کا اعلان قرآن مجید میں کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی قرآن مجید کے آیات اب بھی موجود ہیں، اس کو پڑھنے سننے کے باوجود بھی یہ آج بھی باز نہیں آتے اور ہمارے ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تہمت لگاتے ہیں۔
محترم جناب شاہد خان آفریدی صاحب، میرا خیال آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جن صاحب کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوئے ہیں یہ صرف ہمارے اصحاب محمد، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا انکار نہیں کرتے، یہ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ان پر الزام بھی لگاتے ہیں، ان پر بکواسات بھی کرتے ہیں۔ محترم جناب شاہد خان آفریدی صاحب، میرا یہ پیغام ہے آپ کو کہ اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو یہ سنیوں کے قاتل، مسلمانوں کے قاتل، اسلام دشمن، اسلام دشمنی میں حد درجے آگے بڑھے ہوئے انہی لوگوں کو آپ پائیں گے۔ یہ علماء اکرام کے قاتل آپ انہی کو پائیں گے۔ شام اور دیگر ممالک میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، آپ اگر وہاں جائیں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں تو آپ انہی کو پائیں گے۔ محترم جناب شاہد خان آفریدی صاحب، آپ کا وقار ہے صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی آپ کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو آپ اپنا وقار برقرار رکھیں، آپ اپنا وقار ضائع مت کریں۔ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو ان لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے، اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے آپ اپنا وقار کھو دیں، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوگا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ چاہے عزت دے، جسے ذلیل کرے، لیکن ذریعہ ہم خود ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، ہم خود اپنے آپ کا اپنا وقار خود کھونے والے ہوتے ہیں، وہ ذریعہ ہم خود بنتے ہیں۔